صاحب یہ عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو کی وہاں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس سماعت کے دوران تو وہ رپورٹ ہوئی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی اگر کوئی آفر لے کر آئیں تو پھر مذاکرات کا سوچیں گے، اور ساتھ دوسری سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ میرے پیچھے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ یہ ہم کیا یہ سمجھیں کہ بالآخر عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار ہو گئے ہیں؟ میرا نہیں خیال موقف سے تو شاید نہیں ہٹے گا، پر وہ گفتگو کے لیے تو تیار مائل لگتا ہے۔ میرا کوئی اس سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، سو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، پر جو اخبارات سے نکلتی ہے بات وہ تو یہی لگتی ہے۔ پر وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو، وہ سائفر ہو، وہ توشہ خانہ کا کیس ہو، وہ القادر ٹرسٹ کا کیس ہو، کوئی ایک کیس بھی نہیں بنتا ابھی تک جتنے کیس۔ اور عدت والا تو بالکل ہی اس پہ تو سزا ہونی چاہیے اس جج کو سزا ہونی چاہیے۔ سائفر اور جج تو بدل گیا نا جی اب۔ سائفر اور میں عرض کرتا ہوں جو سائفر اور وہ ہے توشہ خانہ والا کیس، اس میں تو ڈسپلنری پروسیڈنگ ہونی چاہیے ان ججوں کے خلاف جنہوں نے صفائی کا موقف سنے بغیر، سیکشن 342 کی سٹیٹمنٹ لیے بغیر اور 10 سال سزا دے دیے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کا دفاع کرنے والے وکلا تھے، پی ٹی اے کی جو لیڈرشپ ہے، یہ کہاں تھی؟ اگر آپ یہ نقطہ بڑا اہم جو اٹھا رہے ہیں کہ دفاع حق نہیں ملا سنے بغیر، تو یہ ان کی نااہلی نہیں ہے؟ وہ بیچارے تو روتے رہے اس پہ، وہ تو چلاتے رہے، وہ تو جیل کے باہر، ان کو تو جیل کے باہر بھی رکھا۔ اور ایک جج اگر پروسیکیوشن کے وکیل اور پروسیکیوشن کی پینل سے وکلا کو کہے کہ بیٹا آپ ادھر جا کے ملزموں کی طرف سے آپ جرا کریں اپنے ہی گواہوں پہ، اب یہ مس کانڈکٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور وہ جن وکلا نے کیا ان وکلا کے لائسنس بھی کینسل ہونے چاہیے۔ یہ تو بڑا مس ٹرائل ہو رہا ہے۔ ایسا تو میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ آپ ایک پارٹی کے وکیل کو کہیں کہ دوسری پارٹی اپنی مخالف پارٹی کی طرف سے تم جرا کرو۔ چوہے صاحب ایک بڑا فرینکلی دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک، آپ فرینکلی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا ابھی لاہور سے چیف جسٹس گئے، جس طرح سے ان کے ہاں ایک انگڑائی ہم نے دیکھی، سٹینڈ ایک لے رہے ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں فطری ہے یا اس کے پیچھے کوئی سابقین ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں؟ کیونکہ حکومت کے چاہنے والے دانشور یہ سمجھتے ہیں کچھ ریٹائرڈ جج صاحبان یا ریٹائرڈ افسران جو ہیں وہ جو پھونک پا رہے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے عدالتوں کو، ججز کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، از اٹ اے نیچرل اپرائز اور یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ یہ بڑا نیچرل ہے۔ وہ جو پہلا خط انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کوئی نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی ریولوشنری یا انہوں نے پہلا خط دیکھیں، تاریخ دیکھیں، انہوں نے 22 یہ فروری 2003 میں لکھا ہے اپنے چیف جسٹس کو، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ جی انہوں نے کہا کہ جی میں نے ڈی آئی جی ISI سے بات کر لیا ہے، اب نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، وہ بندیال صاحب سے ملے تھے، اعجاز الحسن صاحب بھی تب موجود تھے۔ نہیں، وہ بندیال صاحب کو بھی ملے تھے، وہ قاضی صاحب کو بھی ملے تھے۔ وہ جب ادھر سے مایوس ہوئے تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو صاحب ایسے ایک بات بتائیں نا، آپ رہنمائی کریں۔ جب ہم قاضی صاحب سے یا موجودہ عدلیہ کے ذمہ داران سے شکوہ کرتے ہیں ان کے اس اختلاف کا یا شکایت کا، تو پھر ہمیں پیرالل بندیال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب پہ بھی سوال اٹھانا چاہیے نا، یا وہ اچھے تھے اور یہ برے ہیں؟ ان کے علم میں بھی تو یہ بات نہیں ان سے بالکل، وہ تو انہوں نے تو بالکل ہی کمزوری دکھائی، بہت کمزوری۔ یہ تو، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی طاقت، ان کو اپنی طاقت کا علم نہیں، یہ جو کہہ دیں غلط ہے۔ یہ اگر فرض کرو کہہ دیتے
خواجہ آصف کو بلا کے اور شہباز شریف کو بلا کے کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے فلاں فلاں بیان میں، اور آپ کو ہم پنش کرتے ہیں ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ، اور کورٹ ناؤ رائزز، جس طرح یوسف رضا سے کیا. اور یوسف رضا کا اس کی وجہ سے یوسف رضا کا وزیر اعظم نہ رہ سکا، وزارت اس کی ختم ہو گئی، وزارت عظمیٰ. اب جب اس کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی، ان کو بھی بلا کے اور کنٹیمپٹ میں کرتے، اور اتنی کنٹیمپٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، اتنی بیہودہ زبان استعمال کی ہوئی ہے. صاحب یہ جو اپرائز ہے اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے ہاں، اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ دو اہم اداروں کے بیچ تصادم ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں، تصادم اگر ہوتا ہے تو اس میں نتیجہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عدلیہ اس ادارے سے برتر ہے، بالکل برتر ہے. آئین کہتا ہے کہ ہر شخص عدلیہ کے فیصلے کو مانے گا، اور عدلیہ کسی کے، دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں، ایسی بحرانی، جی فرمائیں. ایوب خان مارشل لاء لگاتا ہے، اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جج اس پہ مہر لگا دے. وہ 200 کیس میں جج مہر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں لیگل ہے. یہ مارشل لاء لگاتا ہے ضیاء الحق، اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے لیگل کریں. اور وہ کس طرح کراتا ہے؟ وہ کراتا ہے اپنے آپ کو بیگم نصرت بھٹو کے کیس میں ججز اس کو، اور پھر مشرف صاحب آ جاتے ہیں، اور پھر ایل ایف او آ جاتا ہے، مشرف آتا ہے تو ظفر علی شاہ کا کیس. یہ ججوں کی مرہون ہے، ان کی لیجٹمیسی. اگر جج انکار کر دیں تو جج کا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو صاحب ایسے موقع پر یہ بھی خدشہ ہوتا ہے نا کہ کہیں ایمرجنسی والی صورتحال نہ نکل آئے، کوئی اور سسٹم نہ آ جائے. ڈیریل ہونے کا خدشہ بھی تو ہوتا ہے، چاہے سیاستدانوں سے تصادم ہو یا اداروں سے تصادم ہو. ایسا کوئی خدشہ ہے؟ سسٹم کو تو ڈیریل کر ہی رہے ہوتے ہیں. نہیں، سسٹم کو تو وہ ڈیریل کر ہی رہے ہوتے ہیں. ایوب خان ڈیریل کر رہا تھا نا، اس کا خطرہ تو اب نہیں رہا، اب ڈیریل ہو گیا ہے. اب ججز کو اس پہ مہر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یحییٰ خان نے ٹیک اوور کر لیا ہے، ڈیریل ہو گیا ہے، اب اس پہ مہر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اپنی نوکریاں بچانے کے لیے. ٹھیک. اچھا، یہ جو زبیر صاحب چونکہ آپ کو یاد ہے نواز شریف کی اور مریم نواز صاحبہ کے معتمد بھی رہے ہیں، ترجمان رہے ہیں، اور ان میں ایک ملٹری بیک گراؤنڈ بھی ہے. اب ہی از سپلنگ دا بینز کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد سے پہلے جنرل باجوہ نے نواز شریف سے 2 ملاقاتیں کی تھیں، اور جنوری سے بات چیت شروع ہوئی تھی، اور خفیہ ملاقات کے لیے مجھے نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے بھیجا. عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، آج تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بس کلثوم نواز کی جب انتقال ان کا محترمہ کا ہوا تب تعزیتی فون آیا تھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں بیسے صحافی کہ کوئی ایسا دور نہیں ہے جب اسٹیبلشمنٹ سے ہماری ٹاپ نوچ لیڈرشپ کے تعلقات نہ ہوں براہ راست یا انڈائریکٹلی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خفیہ ملاقاتیں جنرل باجوہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے نواز شریف صاحب کی شروع ہو چکی تھیں، یا عرفان صدیقی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور سب فطری طور پر ہوا ہے؟ آپ کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں آج، شہباز یہ برقع پہن کے جی ایچ کیو جایا کرتے تھے، برقع پہن کے کیانی سے ملنے، برقع پہن کے. یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ جنرل کیانی صاحب؟ یہ عام نالج کی بات ہے، یہ عام نالج کی بات ہے. کوئی پردے کا مسئلہ ہوگا چوہے صاحب؟ نہیں تو وہ ہوگا، یہ تو پتہ نہیں کس سے پردہ ہوتا ہوگا. اور انہوں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا. یہ 20 مرتبہ شائع ہو چکا ہے. اچھا، ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی ہوتے تھے، وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں. اچھا، وہ آپ کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کسی کا نہیں کر رہا ہوں، کرنا نہیں چاہتا ہوں ان کا.
اچھا پر لیکن یہ بات تو پھر درست ہے نا کہ چاہے وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہوں کہ ڈگی میں بیٹھ کے عمران خان صاحب بھی جاتے تھے جنرل باجوہ سے ملنے، یا زبیر صاحب کہہ رہے ہوں کہ جنرل باجوہ سے نواز شریف صاحب ملتے ہوں، تو یہ تو ہمیشہ ہر دور میں سیاسی قیادت ان سے براہ راست یا بالواسطہ یا پردہ یا بغیر پردے ملتی تو رہی ہے نا۔ اسی لیے تو میں نے ایک بیان دیا تھا کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ سویلین میں سے کسی سے بات کرے، یہ فوجیوں کے ساتھ بات کرنے کا مجھے تو یہ پسند نہیں ہے بات۔ آپ پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کر لیں، اگر کوئی ڈیلیگیشن بھیجنی ہے، آصف علی زرداری لاکھ اس کے خلاف ہوں، لوگ وہ دوسری مرتبہ پریزیڈنٹ ہوا ہے، اس میں کوئی کرشمہ تو ہے، چھوٹا بہت ہی ہوگا۔ یعنی آپ عمران خان صاحب کی اس اپروچ کو اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ وہ جو براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں درست نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں سیاسی جو نیٹ ورک ہے اس کو اتنا سٹرونگ کرنا چاہیے کہ وہ ادھر دیکھ ہی نہ سکیں۔ تو کیا آصف علی زرداری صاحب امپاورڈ انف ہیں ادھر سے اشارہ لیے بغیر خود انگیج کرنے کو عمران خان صاحب کو؟ امپاورڈ انف نہ ہوئے تو نہیں ملیں گے، اگر نہیں ملیں گے تو وہ خود ایکسپوز ہوں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رستہ پیپلز پارٹی کے ذریعے نکلے گا؟ پیپلز پارٹی کے ذریعے یا میری بنیادی طور پیپلز پارٹی کیونکہ میری جماعت ہے، یس، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ سویلین کے ساتھ مل کے اور ایک طاقت بنانی چاہیے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اور اپنے انسٹیٹیوشن کو طاقتور کرنا چاہیے، اور کوئی انٹرونشن ہو اس میں اکٹھا ہونا چاہیے سب۔ بہت بہت شکریہ آپ چودھری۔ آج عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، اس میں سول کو مل کے مزاحمت کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ چودھری اعتزاز احسن صاحب۔